ناظرین السلام علیکم۔ میں آج آپ کو پاکستان میں ناک کان گلے کی جو عام بیماریاں ہیں یعنی ڈیزیز آف ENT ان پاکستان کے متعلق کچھ انفارمیشن دوں گا جس کو سن کے آپ کافی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ پاکستان جو ہے یہ گرم ملکوں میں شامل ہے، ساتھ میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن میں ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا۔ میں کیونکہ ساتھ کی ENT کانفرنس میں نے لاہور میں منعقد کروائی، تھرڈ سال کی ENT کانفرنس، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورلڈ پریزیڈنٹ جان جے برائٹ اور دوسرے جو پریزیڈنٹ تھے وہ سال کے پروفیسر علاؤدین صاحب ہی کیم فرام ڈھاکہ بنگلہ دیش، ساتھ میرے گورنر پنجاب بیٹھے ہیں، مطلب ٹاپ موسٹ لوگ دے آر سٹنگ اینڈ دا ادر پریزیڈنٹ فرام دا ویریس کنٹریز۔ اب ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ گرم مرطوب خطے کی یہ آب و ہوا ہے، یہاں پر کانوں کی بیماریاں بہت ہیں۔ جب میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اس پورے ایریے میں انکلوڈنگ نیو دہلی اینڈ آل ادر ایکسیپٹ کیلکٹا دی اولڈسٹ ون، یہ 1860 میں بنا تھا۔ یہاں سے ہم نے MBBS کی تعلیم حاصل کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ میو ہاسپٹل جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ بھی 1871 میں بنا، بہت بڑا ENT ڈپارٹمنٹ۔ میں وہاں رجسٹرار، سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، میں نے تمام کیپیسٹیز میں کام کیا، ایمرجنسی کو ڈیل کیا۔ زیادہ تر مریض جو ہے نہیں، بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر مریض آتے جی کان میں درد ہو گیا، جی کان میں ویکس ہو گئی۔ دوسرا مریض ہے جیسے میں آؤٹ ڈور میں پڑھتا تھا میو ہاسپٹل میں، وہاں جی کان بھاگ دینے، کان میں ایئر ڈسچارج۔ دوسرے لیول پہ ڈیفنس یعنی بہراپن اور کانوں کا بہنا، یہ عام کامن پرابلمس ہیں۔ اس کے علاوہ گلے کے مریض آتے تھے اس موسم میں، بچوں کے ٹانسل پھولے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناک میں ہڈی بڑی ہوئی ہے، اس کے مریض تھے۔ یہ ہماری جو پاکستان کی پہلی ENT کانفرنس، یہ بھی آپ اس کی فوٹوگراف دیکھ سکتے ہیں۔ میں آڈینس کو خطاب کر رہا ہوں، اسٹیج پہ ماشاءاللہ اس وقت کے اسٹرانگسٹ مین صدر جنرل ضیاء الحق صاحب جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آف پاکستان بھی تھے، ساتھ ادھر وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر نصیرالدین جوگرزئی صاحب بیٹھے ہیں، جنرل جیلانی جو اس وقت گورنر اینڈ ابلیغ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، یعنی ٹاپ لوگ بیٹھے تھے۔ اس لیے کہ چلو ڈاکٹر صاحب سے کچھ باتیں سنیں، میں نے ان کو باتیں سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی موقع ملا ہے کہ آپ پاکستان کی خدمت کر سکے، اور مجھے موقع ملا کہ میں ناک کان گلے کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دوں۔ سب سے پہلے تو انہیں بتایا کہ بھی بہراپن جو ہے وہ بڑا پرابلم ہے پاکستان میں، اس کے اوپر کوئی پراپر کام ہی نہیں ہوا۔ جب میں ضیاء الحق صاحب کو ملنے گیا اسلام آباد میں تو میری ان سے کچھ 1 گھنٹہ 10 منٹ کی ملاقات ہوئی۔ یہ واقعہ ہے 8 مئی 1981 ان CMLA سیکریٹریٹ، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر سیکریٹریٹ، دی موسٹ پاورفل آفس آف دا ٹائم۔ میری جب ان سے 1 to 1 ملاقات ہوئی، مجھے لگا جی آپ کو کیا چاہیے؟ میں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ چاروں صوبوں میں پشاور، کراچی، کوئٹہ، لاہور میں آپ ENT کے ڈائگنوسٹک سینٹر بنائے، اسپیشلی کیپنگ ان ویو دا ڈیفنس، کیونکہ ڈیفنس کے ڈائگنوزس کا سسٹم ہی کوئی نہیں تھا۔ میں میو ہاسپٹل میں کام کرتا تھا، مجھے پریشانی تھی، میں حالانکہ رجسٹرار تھا اس وقت، بڑی امپورٹنٹ پوسٹ تھی میرے پاس، کوئی آرڈیالوجسٹ ہوتا ہی نہیں تھا، کوئی ایسا کام روم نہیں ہے جہاں پر ساؤنڈ پروف، جہاں پر کان ٹیسٹ ہو سکے۔ However, with that directive which I got issued from General ضیاء الحق صاحب, he asked that ENT center should be there۔ اب لاہور میں میو ہاسپٹل میں جب میں کام کر رہا تھا ایز اے رجسٹرار، سینئر رجسٹرار، تو پھر ENT کا ایک ڈائگنوسٹک سینٹر بنا۔ یعنی بات چلی تھی کہ بہراپن کے لیے ارلی ڈائگنوزس، ارلی اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اگر شروع ہو جائے، یعنی جیسے یہ آلہ سماعت ہے، یہ سستا اور آسان علاج ہے۔ یہ چھوٹا سا آلہ ہے جو بچوں کو بھی لگ جاتا ہے، جوانوں کو بھی لگ سکتا ہے، بوڑھوں کو بھی لگ سکتا ہے، تینوں ایج گروپ میں بہراپن دیکھنے کو ملتا ہے۔ پاکستان میں نے دیکھا ہے، میں نے فری میڈیکل کیمپ بھی کیے ہیں۔ میرا یہ سغرا شفیع ہاسپٹل کا آپ وزٹ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر
ابرار الحق صاحب جو ٹاپ سنگر تھے پاکستان کے، ماشاء اللہ ابھی بھی بڑا اچھا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ فری میڈیکل کیمپ ہمارے صوبہ شفیع ہاسپٹل میں غریب مریضوں کے لیے لگائیں۔ میں لاہور سے اسپیشل اپنی ٹیم کے ساتھ گیا، پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے ابرار الحق صاحب کے ساتھ، آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے مجھے بریفنگ دی۔ پھر اس کے بعد آگے ہم چلیں تو ڈی سی او صاحب ناروال وہ بھی ساتھ ہیں ہمارے، میجر اسرار الحق صاحب کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایم ایس جو تھے وہاں کے صوبہ شفیع ہاسپٹل کے، انہوں نے مجھے آگے لے جا کے ہاسپٹل کو سارا دکھایا۔ پھر میں نے وہاں بیٹھ کے مریضوں کو دیکھا، وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں تو ای این ڈی کے مریض بہت ہیں، اور خاص طور ڈیفنس کے اوپر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب بچہ بہ رہا جی وہ کنج تیل پا دو جی، وہ کنج پھونک مار لو جی، وہ وقت ضائع ہو گیا 4-5 سال کے بعد، وہ سارا کام خراب ہوتا ہے۔ یہ میرا ایک پیغام تھا اپنے پی ٹی وی کے لیکچرز پہ، جو میرا ای این ٹی کی ڈیزیز کے متعلق مختلف طریقے سے میں لوگوں کو بتاتا تھا اپنے ہیلتھ فورم پروگرام میں، جو ٹاپ 10 پروگرام میں تھا ماشاء اللہ۔ اور کرامت مغل صاحب جو وقت کے اس ٹاپ کے پروڈیوسر تھے، انہوں نے تمام اس میں چیزوں کو انسرٹ کیا، ویژول مجھے کہا کہ زیادہ سے زیادہ دیں، اس کو ریڈیو پروگرام نہ بنائیں، اس کو ٹی وی پروگرام بنائیں، یہ ان کا لفظ بھی مجھے یاد ہے۔ مریضوں کو واقعات اویئرنیس ہوئی، کاٹن بڈ کو میں نے اپنے پروگرام میں توڑ کے پھینکا، سگریٹ کو توڑ کے پھینکا کہ سگریٹ سے گلے کا کینسر ہو جاتا ہے، یہاں گلے کا کینسر بہت زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد فردر جو بہرا پن کے لیے میں نے بتانا، ارلی ڈائگنوسس ارلی ٹریٹمنٹ گیو ریزلٹ، جتنا اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے اس سے بچہ کا جو ہے وہ ایک ایک دن امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوکلیئر امپلانٹ ایک سرجری آئی ہے، میں نے ہی 2003 میں پہلی دفعہ اپنے پروگرام میں اس کی یہ چھوٹی سی ڈسک دکھائی تھی، یہ ضرور آپ دیکھ لیں۔ Transform sounds into electrical signals, which stimulate the nerve fibers of the inner ear. This way, speech and sounds can be heard again. To understand the function of a cochlear implant, we will follow the path by any sound under normal conditions. Sound waves travel through the ear canal. And reach the cochlea via the middle ear. In the cochlea, the sound wave is transformed into electrical pulses, which travel down the nerves to the brain. Then the sound is processed. The sound is transmitted at a high speed. The cochlea plays an important role in the hearing process. The cochlea consists of 3 little channels filled with fluid. The incoming sound wave travels through the fluid and stimulates thousands of hairs on the top of the hair cells. The hair cells convert the mechanical energy into electrical impulses, which stimulate the nerve fibers. They form the acoustic nerve, which sends the message to the brain. The low sounds stimulate the top of the cochlea. جو مجھے وہاں سے پروفیسر جینیفر جو ورلڈ پریزیڈنٹ ہیں آرلینڈو میں، انہوں نے مجھے دی کہ ڈاکٹر صاحب اپنے ملک میں لے جائیں، لوگوں کو اصل اویئرنیس پتہ چلے جی کچھ چیز پاسبل ہے۔ ادروائز ہمارے لوگ ہیں گاؤں میں 60-70% آبادی پاپولیشن وہاں رہتی ہے، وہ وہیں ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن بر وقت اگر ان کے بچے کو تشخیص ہو جائے، آلہ لگ جائے، جو منیمم سے منیمم ایج میں، اب تو کہتے ہیں ڈے 1 پہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان ٹیسٹ کریں، گیو ہم دی ہیئرنگ ایڈ، ساتھ اس کی اسپیچ تھراپی ہو تاکہ وہ سننے کے قابل ہو جائے۔ اعلیٰ سماج جو ہے یہ ایک خاص علاج ہے فار آل دا ایج گروپ، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھوں کو لگ جاتا ہے وہ جوان ہو جاتے ہیں، بوڑھا آدمی تب ہوتا ہے جب اس کا سننا بند ہو جاتا ہے، اس کو آلہ لگا دیا، وہ ایکٹیو فزیکلی ماشاء اللہ مینٹلی فلی الرٹ، اپنی فیملی کے لیے بہتر، شادی کے فنکشن میں جائیں گے گپے ماریں گے، وہ اپنے مہمان گھر میں آئیں گے ان کے ساتھ ایکٹیولی ملیں گے۔ ادروائز جو بہرا ہو جاتا ہے بندہ 70-75 سال کا بوڑھا بابا، وہ پورے خطرے میں لا کے بیٹھ جاتا ہے بکل مار کے، وہ کہتا ہے یار میں نہ میری گل کسی نے سننی ہے تو نہ میں کسی کی گل سننی تھی، میں کی کرنا۔ میں نے یہ پچھلے دنوں میرے پاس آئے مریض، ایک دیپال پور سے آیا تھا، دوسرا میرے پاس صادق آباد سے تھا، تیسرا میرے پاس بٹ گرام سے صوبہ سات سے آیا تھا۔ ان کو آلے لگائے، ان کا آیا جی ڈاکٹر صاحب ساڈا تو جڑا بوڑھا جوان کر دیتا تھی آلہ لا کے، وہ تو ایکٹیو ہو گئے ماشاء اللہ، ڈپریشن بھی ختم ہو گئی، چہرے سے رونق بھی بہتر ہو گئی۔ یعنی یہ کہنے کا کہ یہ ضروری کہ آپ دوائیاں کھائیں
اور طرح طرح کے سرجری صرف ینگر ایج گروپ جو بزرگ ہیں ان کو طرح طرح کے تو پہلے مسئلے ہیں. کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کے گردے خراب ہوتے ہیں, کسی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے, کسی کو شوگر ہوتی ہے. ان کو سرجری کی طرف کم ہم نے لے جانا ہے. ان کا سستا اور آسان علاج میں پھر یہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, یہ چھوٹا سا آلہ ہے, یہ اس میں نے رکھ بھی دیا, اسے لگا کے رکھتے ہیں. یہ جیسے بزرگ اینک روز لگا لیتے ہیں, دیکھ دکھ لیتے ہیں, اگر وہ آلہ ان کو لگ جائے گا, یہ بڑی مؤثر باتیں ہیں. تو وہ بڑا تھوڑا سا خرچہ, تھوڑی سی پریشانی. ادروائز تو پھر جب اللہ رحم کرے سرجیکل کے بڑے مسائل ہیں, اب کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے, سرجری کرنی پڑتی ہے. ینگر ایج گروپ میں ہم کرتے ہیں, بچوں میں کرتے ہیں. اسی طرح جو کان کی سماعت ہے, یہ بہت بڑی ڈسیبلٹی. ہماری جو کانفرنس تھی اس کے بعد 5 سال کی اینٹی کانفرنس نیو دہلی میں ہوئی, میں نے اس کا افتتاح کیا اللہ کی مہربانی سے. میرے ساتھ یہ ان کے ٹاپ موسٹ لوگ کھڑے ہیں اشوکا ہوٹل میں, اور 5000 ENT کے ڈاکٹر میری تقریر سن رہے ہیں. میں نے وہاں اسپیچ بھی کی. اس کے بعد مجھے موقع ملا, میں نے اس کا افتتاح بھی کیا موم بتی جلا کے, کینڈل لائٹنگ سیریمنی. آئی واز انوائٹیڈ ٹو ڈو دی کینڈل لائٹنگ سیریمنی. ٹاپ موسٹلی پیپل دے آر دیئر. وہاں بھی میرا پیغام تھا, کیونکہ تمام صاحب کنٹری سے تقریباً 5000 ENT کے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے. انڈیا بہت بڑا ملک ہے, 40 کے قریب صوبے ہیں. پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال سے مل ملا کے کوئی 2 ارب کے قریب کی پاپولیشن ہے. اب وہاں سے 5000 ڈاکٹر کا پہلی دفعہ ایک اجتماع ہوا ہے, جس کو مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں نے اس کو خطاب کیا. میں نے بھی انہیں کہا کہ ارلی ڈائگنوسس آف ڈیفنس گیو گڈ رزلٹ. اس کے اوپر انہوں نے کلیپنگ کی کہ یہ جو نسخہ آپ نے بتایا ہے یہ اچھا ہے. تو میں آپ کو بھی یہ بتاؤں گا, ملیشیا میں پھر میں گیا ہوں. ملیشیا میں ایک ہیئرنگ فار آل پروگرام کا مجھے انچارج بنایا اور کہا کہ ٹیک دس میسج ٹو یور کنٹری. اس کے اوپر تحت پھر میں نے بے شمار جگہ پہ کیمپ لگائے ہیں, لوگوں کے بچوں کے کان ٹیسٹ کیے. آلہ لگانا بیسیکلی ENT اسپیشلسٹ کا کام ہے. آپ پکڑ کے کسی بازار سے, کسی مریض کے سے, کسی شادرہ سے, کاموگی سے اٹھا کے لگا لیں گے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اسپیشلسٹ ڈاکٹر پہلے کان کا معائنہ کرے, پھر اس میں آلہ لگے, پھر آلے کے بعد 15-20 دن بعد وہی ڈاکٹر بلائے. ڈاکٹر کے امبریلا کے نیچے اس نے بچے نے 2 سال فالو اپ کرنا ہے, پھر 2 مہینے بعد آ جائے. کوئی پرابلم ہے تو ڈاکٹر اس کو ٹریٹ کر سکے. ENT اسپیشلسٹ جب تک اس کو پراپر سپروائز نہیں کرے گا, حتمی نتائج نہیں ملتے. ہیئرنگ فار آل از مائی سلوگن. ہیئرنگ فار آل, ہیئرنگ فار آل, سننا سب کے لیے. تھینک یو ویری مچ.